حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ۔ وسیم عباسی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمراں اتحاد کے رہنماؤں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مدت اگست 2023 تک پوری کرے گی اور مل کر انتخابی اصلاحات اور معاشی فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں شریک ایک رہنما نے اردو نیوز کو تصدیق کی کہ منگل کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اتحادیوں کے اجلاس میں اکثریت کی رائے سے طے پایا کہ فوری انتخابات کے بجائے حکومت اپنی مدت پوری کرے اور معیشت کو درست کرنے کے لیے فیصلے مل کر لیے جائیں۔ حکومتی اتحاد کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف، سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور دیگر شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اتحادیوں نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ہر فیصلے میں ساتھ رہیں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اجلاس میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے علاوہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی قیمت اور IMF کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے غور کیا گیا اور اس حوالے سے جلد فیصلوں پر اتفاق کیا گیا۔ اتحادیوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ معیشت کے استحکام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری قانونی رائے لی جائے اور آئندہ الیکشنز کے لیے انتخابی اصلاحات جلد مکمل کی جائیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق اتحادیوں نے مشورہ دیا کہ روپے کی قدر میں استحکام کے لیے معاشی ٹیم فوری اقدامات کرے، معیشت کی بہتری کے لیے IMF پروگرام کو فوری حتمی شکل دی جائے۔ اتحادی رہنماؤں نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کے سخت فیصلوں پر ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں ممکنہ سیاسی بحران سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ معاشی حوالے سے سخت فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ نئی مخلوط حکومت اب تک عوامی رد عمل کے باعث سخت معاشی فیصلوں سے گریز کرتی رہی ہے، جن میں سب سے اہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر سبسڈی کے خاتمے کا فیصلہ ہے۔ گزشتہ حکومت کے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے مطابق حکومت کو ہر شعبے میں سبسڈیز کو کم کرنا ضروری ہے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے فروری میں تحریک عدم اعتماد سے چند دن قبل پیٹرول کی قیمت پر فی لیٹر 20 روپے کی رعایت کا اعلان کرتے ہوئے قیمت کو جون تک منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کے ساتھ IMF کا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچنے اور روپے کی قیمت میں استحکام لانے کے لیے ہر صورت IMF کے ساتھ معاہدہ بحال کرنا ہوگا، مگر وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کر کے ان کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ تاہم حکومت عام انتخابات سے قبل قیمتیں بڑھا کر اس کی سخت سیاسی قیمت نہیں دینا چاہتی، اس لیے گو مگو کا شکار تھی۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا کر سیاسی قیمت اکیلے ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے لندن میں پارٹی قائد میاں نواز شریف سے 3 روز تک مشاورت بھی کی تھی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔